باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی اس نورانی سفر کی 25ویں نشست اور کلاس کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث ہدایت بنائے اور باعث نجات بنائے۔ تو اے ناظرین کرام، آج کے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل 25ویں پارے کا ہم نے زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ریڈ کر لیا تھا۔ آج بس ایک دو مضمون لیں گے اور پھر انشاءاللہ 26ویں پارے کی طرف چلیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 67 ہے، آیت نمبر 67۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی دوست احباب ہوں گے وہ سارے کے سارے اس دن پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بلکہ پہچاننے سے انکار کیا، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اس دن ساتھ نبھائے گا، جو اس دن دشمن نہیں ہوگا، اس دن ساتھ دوستی کا لحاظ رکھے گا۔ کون؟ متقین۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ تعلق نبھانے والے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی زندگی گزاری ہوگی۔ اگر ان کے ساتھ اس دنیا کے اندر کسی نے دوستی نبھائی ہوگی تو وہ یوم حشر یعنی قیامت کے دن پھر وہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی کا حق ادا کریں گے اور وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ الا المتقین، وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے اس دنیا کے اندر، وہ حشر والے دن دوستی نبھائیں گے، وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں، دیکھیں ایک نقطہ کہ دوستی کا مقصد، ہم دوستی کیوں بناتے ہیں؟ ہم دوستی ٹائم گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ یہ خصوصاً جو میرے نوجوان بھائی اور میری بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ہم دوستی کس لیے بناتے ہیں۔ دوستی اسی لیے بناتے ہیں نا تاکہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اپنا، تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے راز شیئر کریں، ان کو باتیں سنائیں، ان کی سنیں، ہمارا بوجھ ہلکا ہو اور ہمیں فرحت نصیب ہو، ہمیں سکون نصیب ہو۔ خوشی کے لیے ہم دوست چنتے ہیں، دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ گپیں لگاتا ہے تو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے اور جو ہے وہ فرحت نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نیک اور صالح دوست بنائیں اور اچھی مجلس کے اندر اٹھنا بیٹھنا بنائیں، آپ وہ بری مجالس سے اچھی مجالس کے اندر اپنے دل کے اندر زیادہ اطمینان محسوس کریں گے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ جو اطمینان، جو سکون قلب اللہ رب العزت نے نیک اور صالح لوگوں کی مجلس کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ برے لوگوں کی مجلس کے اندر نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ برے لوگوں کی مجلس سے مل ہی نہیں سکتا۔ حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ اگر اچھے اور برے لوگوں کا کرائٹیریا دیکھنا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آپ کو میں میزان دے دیتا ہوں، ایک ترازو دے دیتا ہوں، اس کے اوپر ناپ لو کہ اچھے دوست کون سے ہیں اور برے دوست کون سے ہیں۔ جب بھی آپ دوستی بنانے لگو کسی سے بھی تو دیکھ لو کہ یہ حشر والے دن، قیامت والے دن مجھے کتنا ایک نفع بخش ہوگا، کیونکہ یہ دنیا، یہ ٹائم تو گزر ہی جانا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تب بھی اس زندگی نے گزر جانا ہے، اور اگر آپ برے لوگوں کی مجلس اختیار کریں تب بھی اس ٹائم نے گزر جانا ہے۔ لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ جب دوست بنانے لگیں تو پھر یہ سوچ لیں کہ یہ قیامت والے دن مجھے کتنا ایک کام آئے گا۔ جو قیامت والے دن کام آنے والا ہوگا وہ دوستی آپ کی اچھی ہوگی، اور جو حشر والے دن
عدو بن جائے گا، وہ پھر دوستی کسی کام کی دوستی نہیں ہوگی، بلکہ وہ الٹا آپ کو خراب کرے گی۔ وہ اشعار ہے نا پنجابی کے کہ چنگے بندے دی یاری جویں دکان اتاراں، سودا لئیے مول نہ لئیے، سودا لئیے مول نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج پویے چنگا پہن ہزاراں۔ تو اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو بے شک آپ اپنا دامن سمیٹ سمیٹ کر بیٹھو گے، لیکن چنگیں پڑ جائیں گی، آپ کے کپڑوں کو سوراخ ہو جائے گا۔ یہ سفید چادر جو اعمال والی اللہ رب العزت نے صاف ستھری آپ کو عطا کی ہے، اس کے اوپر داغ اور دھبے لگ جائیں گے۔ تو بری صحبت سے بچیں اور نیکوں کی رفاقت اختیار کریں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دعوت دینا چاہوں گا کہ منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں۔ آپ چاہے میرے بھائی ہیں، بزرگ سماعت فرما رہے ہیں، بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، میری مائیں سن رہی ہیں مجھے، آپ جس ایج اور کرائٹیریا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح کا علیحدہ ایک منہاج القرآن کے اندر آپ کے لیے سسٹم موجود ہے۔ اس کے مطابق اپنی رفاقت اختیار کریں اور نیکوں کی صحبت اختیار کر کے جو ہے وہ اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ لیکن اگر وہ نیکوں کی صحبت نہیں ہوگی، اگر نیکوں کی صحبت نہیں ہوگی، اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی سے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے، ختم ہو جانے کے مترادف ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت۔ آج نیک لوگوں کی صحبت بہت کم میسر آتی ہے، اور اپنے محلے میں، اپنے شہر میں تلاش کریں، کہیں سے اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کی صحبت اختیار کیا کریں۔ وہی چند لمحے کام آئیں گے جو کسی نیک اور صالح آدمی کی صحبت میں گزر گئے۔ اور اگر آپ منہاج القرآن کے رفیق بن جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے شب و روز انہی باتوں کے اندر ہی گزریں گے۔ یہی قرآن کا پڑھنا ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر ہوگا، بس یہی ہوگا۔ پھر آپ کے شب و روز ایسے گزریں گے۔ اور مجھے بتائیں، جس کے شب و روز ایسے گزرتے ہوں، پھر وہ دنیا کے اندر ناکام رہ سکتا ہے یا آخرت کے اندر ناکام رہ سکتا ہے؟ پھر کامیابی دھکے سے اس کا مقدر بنتی ہے۔ یہ میں جملہ بول رہا ہوں، کامیابی پھر اس کا مقدر بن کر ہی رہتی ہے، اس کو کامیابی مل کر ہی رہتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر وہ یہاں پر تو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ مریں گے، آپ کے ساتھ اٹھیں گے، یہ محبت کے دعوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جب یہ سانسوں کی ڈوری ختم ہوگی، ٹوٹے گی، اور آپ کے اندر سے جو روح ہے وہ پرواز کرے گی، تو پھر جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ یہ 3-4 مصرے اب میرے ذہن سے ذرا آؤٹ ہو گئے ہیں۔ جدو خزاں نے چمن وچ وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں، اور محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ تو کملی والے اور کملی والے کے غلاموں کی سچیاں یاریاں ہیں۔ یہ وہ یاری ہے، یہ وہ متقین ہیں جن کے ساتھ اگر یاری لگاؤ گے، جن کی رفاقت اختیار کرو گے، جن کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو گے، تو نہ صرف یہ دنیا کے اندر عہد کو وفا کریں گے اور آپ کے جو دوستی ہوگی اس کو وفاداری کے ساتھ نبھائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام مجید فرما رہا ہے کہ یہ آخرت کے دن بھی پھر عدو نہیں ہوں گے، یہ دوست ہی ہوں گے۔ یہ اس وقت بھی کہیں گے مولا یہ ہمارا رفیق تھا، یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہم جنت کے اندر جا رہے ہیں، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوں گے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کا ہوگا، اللہ رب العزت ان نیکوں کے سبب ان کا بھی کام بنا دے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو ہم آیا مقصہ لے رہے ہیں سورۃ الاحقاف ہے، آیت نمبر 9 ہم لے رہے ہیں، آیت نمبر 9 سورۃ الاحقاف 26واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، یعنی پہلے بھی رسول تو آتے رہے ہیں نا، اور میں از خود یعنی اپنی عقل و درایت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا،
اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں پر ناظرین کرام جو لفظ ہے نا وما ادری ما یفعل بی، اور میں ادراک نہیں رکھتا، میں نہیں جانتا کہ ما یفعل بی کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہاں پر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ مسلمان بھائی وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس آیا مقدسہ کے ایک جزو کو لے کر معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے علم پر طعن کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یار یہ کیسے ترجمہ کر لیتے ہیں، ایک آنکھ کو بند کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ایک آیا مقدسہ کے ایک حصے کا، اس کے پورے سیاق و سباق کو چھوڑ کر تھوڑے سے حصے کا ترجمہ کر کے کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ یہ جو یہاں پر لفظ ادری ہے، درایت ہے، درایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم نہیں ہے میرے پاس۔ درایت کا مطلب ہوتا ہے اپنا علم۔ درایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو درایت سے آگے افعال نکلتے ہیں اور اسی سے ادری نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا علم، یعنی میرا اپنا ذاتی علم نہیں ہے۔ ہاں آگے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی، ان اتبع الا ما یوحی، مگر میں اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میرا اپنا علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میری درایت نہیں ہے، اپنا علم نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے میری طرف وحی ضرور کی جاتی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی کفار کو دعوت دین دی ہے اور توحید کی دعوت دی ہے تو حضور نے تو بہت سٹرونگ پاور کے ساتھ دعوت دی ہے، یعنی ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ پہلے قرآن کا چیلنج کیا کہ قرآن کی ایک آیت لے آؤ، وہ چیلنج سب ہم نے پڑھ لیے، اور پھر اپنی ذات کا چیلنج کیا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، کوئی ایک بھی خطا ہے، کوئی ایک بھی غلطی ہے تو لے آؤ، کوئی ایک بھی غلط کام کیا ہے تو وہ لے آؤ، یعنی اپنے آپ کو بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں، بطور چیلنج پیش کر رہے ہیں، اتنی سٹرونگ دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر اتنی سٹرونگ دعوت دے رہے ہیں اور ادھر ساتھ فرماتے ہیں کہ توحید کی طرف آ جاؤ، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ اچھی توحید کی دعوت ہے؟ تو یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بذات خود نہیں جانتا، یعنی میرا اپنا علم نہیں، ہاں اللہ کی طرف سے وہی کی جاتی ہے۔ اور یہ جو احباب ایسا ترجمہ کرتے ہیں وہ آیت کا صرف اتنا حصہ لیتے ہیں، آگے والا حصہ نہیں لیتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی، میں کسی کی اتباع نہیں کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ وہی الفاظ ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، کہ وہ تو اپنی خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر صرف وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت پیارا اور لطیف نکتہ ہے، توجہ کریں ذرا۔ کیا نبی کریم علیہ السلام جب بھی کوئی بات کرتے تھے حضور کی طرف وحی کی جاتی تھی؟ یعنی حضور کسی صحابی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے ہیں، حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کوئی بات کرنے لگے ہیں، اور زوجہ محترمہ کسی صحابی کے ساتھ کوئی بات کرنے لگے، کیا ہر بات کرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ وہی تو یہی ہے نا 6666 جو آیات قرآن پاک کے اندر ہے، وہی تو وہی آئی ہے نا۔ لیکن پھر ان آیات کا کیا معنی ہوا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی اور ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، آپ جو بھی بولتے ہیں وہ زبان تو آپ کی ہوتی ہے، آپ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں وہ میرے کلمات ہوتے ہیں، وہ میری طرف سے وہی ہی ہوتی ہے حقیقت میں۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کی کلام کو اپنا کلام ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے وحی کی 2 اقسام پڑھی تھی نا علوم القرآن کے سیشن کے اندر، پہلی نشستوں کے اندر، کہ وحی 2 قسم کی ہے،
ایک وحی مطلوع ہوتی ہے اور وحی غیر مطلوع ہوتی ہے۔ وحی مطلوع تو یہ ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے اور ہم تلاوت کرتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع وہ ہے جو کروڑوں احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ارشاد فرمائی، وہ ساری کی ساری وحی کی ایک دوسری شکل ہے۔ تو یہ امید ہے اس کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہاں پر ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رداد 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام دو باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کر لی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اپنی توحید اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا پیرالل حکم فرمایا ہے، بالکل برابر۔ جہاں پر اپنی توحید کا حکم فرمایا ہے، مان اس کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو والدہ ہے اس کا 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، اور باپ کا 1 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، والد کا 1 دفعہ ذکر کیا گیا۔ یہ دیکھیں یہاں پر 1 دفعہ فرمایا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو اس کے اندر والد کا بھی حکم آ گیا اور والدہ کے بھی آ گیا۔ لیکن اس کے بعد حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 1 دفعہ ماں کا پھر ذکر آ گیا، 2 دفعہ ہو گیا، اور تیسری دفعہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یہ تیسری دفعہ پھر ذکر آ گیا والدہ کا۔ تو والد کا 1 دفعہ ذکر ہے اور والدہ کا 3 دفعہ ذکر ہے۔ یہ سیم وہی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے کالی کملی والے، سب سے زیادہ میرے اوپر حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری والدہ کا۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا اس کے بعد میرے اوپر حق کس کا ہے؟ فرمایا والدہ کا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، فرمایا والدہ کا، اور چوتھی دفعہ پھر جب پوچھا اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر تیرے باپ کا حق ہے، اس کے بعد تیرے باپ کا حق، یعنی 3 دفعہ والدہ کا فرمایا اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرے والد کا حق ہے۔ تو یہ والدہ کا حق جو ہے وہ والد کی نسبت سے بھی زیادہ ہے، لیکن دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ ایک اور یہاں پر نقطہ سمجھیں، ایک بہت دلچسپ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک عورت آئی، آپ کے پاس ایک کیس آتا ہے، آپ کا دور اقدس ہے اور آپ کی عدالت میں کیس آتا ہے۔ کیس یہ آتا ہے کہ 2 میاں بیوی تھے، ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور 6 ماہ گزرے تھے کہ اس کی جو بیوی تھی اس کو بچہ ہو گیا تھا۔ اس نے آ کر کیس درج کر دیا کہ یہ حرام کی اولاد ہے، یعنی دیکھیں نا 9 ماہ کے بعد بچہ تو پیدا ہوتا ہے نا، تو جب شادی کے بعد 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے آ کر کیس درج کر دیا کہ یہ حرام کی اولاد ہے اور یہ پہلے سے بچہ لے کر آئی ہے۔ تو جب کیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اسی کے شوہر کا بچہ ہے، یہ پہلے سے بچہ نہیں لے کر ہے، اسی کے شوہر کا بچہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بچہ تو 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو ان کی شادی کو 6 ماہ ہوئے اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا کیا آپ نے وہ دوسری جو حدیث قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ دونوں فرمایا کہ اس کے 30 ماہ ہیں، اس کے کیا ہے 30 ماہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری مدت فرمائی وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ،
اور 2 سال دودھ پلانے کے ہیں، یعنی 30 ماہ ٹوٹل ہیں حمل کے اور دودھ پلانے، اور جہاں پر کم سے کم مدت حمل کی بیان ہوئی، اور اس میں سے 2 سال اگر آپ دودھ پلانے کے نکال دیں تو وہ 24 ماہ نکل گئے، باقی 6 ماہ بچتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دلیل پیش کی کہ 30 ماہ ٹوٹل ہیں حمل کے اور رداعت کے ملا کر 30 ماہ ہیں، اور ان میں سے 2 سال جو ہیں یعنی 24 ماہ اگر آپ رداعت کے نکال دیں، دودھ پلانے کے نکال دیں، تو باقی 6 ماہ ہی بچتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی نص سے یہ ثابت ہے کہ 6 ماہ بھی حمل کی مدت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس طرح پھر وہ عورت کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور بچہ اس کے شوہر کا ہی شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہاں سے ایک اور فقہی مسئلہ بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ رداعت کے 2 سال ہیں، رداعت کے 2 سال ہیں جو ہم نے پڑھ لیا، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے ماں کے اوپر فرض ہے کہ وہ 2 سال اس کو دودھ پلائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو، اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے کتنا پیارا ہمیں راستہ بتایا ہے کہ ہم سے کوئی باہر گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو گئی، گھر آؤ، والدہ کے ساتھ احسان کرو، والد کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو فرمایا جاؤ والدہ کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے آگے والا حدیث کا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ تو حیات نہیں ہے، وفات پا گئی ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر والدہ نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ جا کر احسان کرو۔ خالہ ہے؟ اس نے کہا جی حضور ہے۔ فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ جا کر احسان کرو، تمہارا گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو یہاں سے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور بھلائی کرنے کا بھی حکم ملتا ہے۔ اپنے خالہ کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے تاؤں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، ممانیوں کے ساتھ اور پھپھوں کے ساتھ، وہ پھپھو جن کے ساتھ ہماری لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی ہے اور پھپھو کی ہمارے ساتھ نہیں ختم ہوتی، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر والدہ نہیں ہے تو پھر خالہ کے ساتھ جا کر حسن سلوک کرو۔ یہ جو قریب کے رشتے ہیں نا، جن کو محرم رشتے کہا جاتا ہے، خونی رشتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑے سختی سے حکم دیا اور اسلام کے اندر سختی کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہم اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں گزار رہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سفر نور سے جو ہی گزر رہے ہیں تو آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم قرآن سے کتنا کٹ آف ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور اے حبیب، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ تو یہاں پر جنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اختصار کے ساتھ یہاں ہم بات کی ہے۔ انشاءاللہ سورہ جن آگے آنے والی ہے تو اس کے اندر وضاحت کے ساتھ بات ہوگی۔ یہاں پر سورہ محمد شروع ہو رہی ہے، سورہ محمد۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے سورہ محمد کے بارے میں، یہ حضور کے نام پر صورت ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ محمد کی ایک دفعہ تلاوت کی، اللہ رب العزت کے اوپر اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت کی نہروں میں سے نہر عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں جنت اور دوزخ کے حوالے سے، ہم نے یہ احادیث تو پڑھی ہیں کہ اللہ رب العزت دوزخ سے مومنین کو نکال کر، جو گنہگار ہوں گے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، لیکن ایک حدیث بھی ہم نے ایسی نہیں پڑھی کہ کوئی شخص جنت میں چلا جائے گا اور وہاں سے نکال کر پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جو سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حق ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کی نہروں میں سے نہریں عطا فرمائے گا۔ اس کی آیہ مقدسہ نمبر 4 کا ایک حصہ ہم لیتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو دوران جنگ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا دو، یعنی جب کوئی کافر لشکر تمہارے ساتھ میدان جنگ میں ملے تو پھر ان کی گردنیں اڑا دو، پھر ان کے ساتھ جنگ لڑو۔ یہ نہیں کہ کوئی امن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑو، کوئی ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر جناب جا کر سیدھی گولیاں چلانا شروع کر دو، یہ نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی کفار کا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرے اور تمہارے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کرے اور تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو پھر اس وقت فرمایا جا رہا ہے پھر پیٹ پھیر کر نہ مڑو بلکہ ان کی گردنوں پھر اڑاؤ۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، ہاں جب یہ تم ان کی گردنیں اڑاؤ، اور یہ کب، پھر میں اگین آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ کب حکم ہے گردنیں اڑانے کا؟ جب کفار کا تمہارے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور کفار کا مقابلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ مسلمان تو ہے ہی وہ، ہم نے پتہ نہیں کون سی اسلام کی ڈیفینیشن کر لی ہے، اور ہر بات پر ہم گن اٹھا لیتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ جہاد کے نام پر قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ جہاد ہے، اور جہاد پھر اس وقت ہے جب کفار تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آئیں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کے بھی اخلاق سکھائے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کے آداب سکھائے ہیں۔ جنگ کے اندر بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے، جنگ کے اندر آپ نے عورتوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، جنگ کے اندر آپ نے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کے علماء کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سارے احکامات جنگ کے اندر ہیں۔ یہ ناظرین کرام ایک لمحے کے لیے اگر آپ اس سارے احکامات کو، رولز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بیسیکلی جو جہاد کا مقصد ہے وہ کفار کو ختم کرنا نہیں ہے، کفار کو ختم کرنا نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے اور جہاد کا مقصد ہے کہ کفار کو ہدایت کی طرف لے آنا ہے۔ ہاں پھر جب وہ شر پسند کچھ لوگ جو کہ امن کی تباہی کرنا چاہیں اور اسلامی سلطنت کے اندر امن دشمن ہوں، پھر ان کے خلاف جہاد لڑنا اور ان لوگوں کو قتل کرنا، ان کا یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باامن لوگوں کے اوپر اور جو بالکل جو ہدایت پر ہیں اور جو امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی فساد نہیں کرتے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، آپ ان کے اوپر ہی چڑھ دوڑے اور دعویٰ بول دیں، اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو جو بقیہ قیدی ہوں ان کو مضبوطی سے باندھ لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد یا تو احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو یا پھر فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی جو مخالف فوج ہو وہ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ تو جب ہتھیار رکھ دے پھر بھی آپ نے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے۔ صرف حملہ اس وقت اور لڑائی کی اجازت اس وقت ہے اور حکم ہے جب وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، جب وہ فساد کر رہے ہوں، جب وہ زمین کے اندر قتل و غارت کر رہے ہوں، جب وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، پھر جہاد کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ محمد آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ یہاں پر آپ دیکھیں جیسے ایک مالک اور ایک باس اپنے ملازمین کو، اپنے مملوک کو یا گھر کا جو بڑا ہو وہ اپنے اہل خانہ کو جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ اچھے اہل خانہ ہوتے ہیں، کچھ اچھے مملوک ہوتے ہیں، کچھ اچھے نوکر ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر وہ خیالات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے اپنے نیک بندوں اور اپنی نافرمانی کرنے والے بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ تو فرمایا
بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا۔ یہ تو نیک بندے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں رہے۔ اور والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں اور دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے چھپائے جانور کھاتے ہیں۔ فرمایا جی جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو جنتیں تیار ہیں، اور یہ جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں اور صرف دنیا کی ہی مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کھا کیسے رہے جیسے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ محمد آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ جو ہم سفر نور کے اوپر چل رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے تو ہیں، یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے اندر تدبر نہیں کرتے، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، یا تو قرآن کی اونلی تلاوت کرتے ہیں عربی فونٹ کی اور اس کا ترجمہ تک نہیں پڑھتے، یا پھر اگر ترجمہ پڑھتے بھی ہیں تو اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں ہم ایک مخصوص وقت کے اندر جتنا ایک غور و فکر کر سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق اور اللہ رب العزت کے عطا کردہ توفیق کے مطابق، ہم نے اس نور کے سفر کے اندر کوشش کی کہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر کیا جائے، لیکن حق ادا نہیں کر سکے۔ دیکھیں قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، جو کہ ہم سب مسلمان کرتے ہیں۔ ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور تعظیم بھی ایسی کوئی دنیا کی کوئی قوم ایسی تعظیم نہیں کرتی ہوگی جیسی ہم نے قرآن پاک کی کر رکھی ہے۔ قرآن پاک کے اوپر خوبصورت سا غلاف چڑھایا ہوا ہے اور اس کو اونچا الماری کے اندر رکھا ہوا ہے، وہاں سے پھر کبھی اتارا نہیں ہے کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اونچا رکھا ہوا ہے، جہاں پر ہاتھ نہ پہنچے وہاں پر رکھ دیا ہے، کوئی نیچے چیز رکھ کر اوپر رکھ دیا ہے اور پھر اتارنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ پہلا حق تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ادا کیا، لیکن دوسرا حق فرمایا اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ یہ دوسرا حق ہے قرآن پاک کا۔ یہ قرآن کا حق یہ بھی ہم ادا کما حق کو نہیں کر رہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں آج سے اگر 20 سال ہم پہلے چلے جائیں تو لوگ جب بازاروں میں سے گزرتے تھے تو بازاروں کے اندر گزرتے ہوئے اور گلیوں کے اندر گزرتے ہوئے لوگوں کے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ صبح وقت کے وقت لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے، بچیاں پڑھ رہی ہوتی تھی، بچے پڑھ رہے ہوتے تھے، بزرگ پڑھ رہے ہوتے تھے، مائیاں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ لیکن آج دیکھیں آج بازاروں میں سے گزرتے ہوئے کتنے گھروں سے قرآن پاک کی آواز آتی ہے۔ بدقسمتی سے اور بدقسمتی سے لوگ قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ گئے۔ یہ دوسرا حق بھی ہم ادا نہیں کر رہے اور آہستہ آہستہ ہمارے سینوں سے، ہماری زبان سے اور ہمارے گھروں سے قرآن پاک کو نکالا جا رہا۔ پھر تیسرا حق فرمایا اس کی تبلیغ کرنا۔ تو جب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو اس کو آگے تبلیغ کیا کرنا ہے؟ تیسرا حق یہ تھا کہ اس کی تبلیغ کرنا۔ تو میں آپ کو یہ جو سفر نور کے اندر شریک ہیں آپ کو گزارش کروں گا کہ یہ نیکی کے کام کو یہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو اس کو جتنا ہو سکے آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ یہ تیسرا حق ہے قرآن پاک کا کہ ہم اس کی تبلیغ کریں۔ پھر اس کے بعد چوتھا حق کہ اس کے اندر تذکر و تدبر کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا۔ تو ہم جب پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم نے غور و فکر کیا کرنا ہے؟ ہم تلاوت ہی نہیں کرتے، ہم ترجمہ کے ساتھ ہی نہیں پڑھتے، تو پھر اس کے اندر غور و فکر کیا کرنا ہے؟ ہم ترجمہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو غور و فکر کس بات کی؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت فرمائے۔ بحیثیت قوم ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے ان عادات پر، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم تباہیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ آج ہم اپنے معاشی حالات دیکھ لیں، ڈالر کہاں تک پہنچ گیا ہے، کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا، آٹے کے لیے لوگ بیچارے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بحیثیت قوم ہمارا کیا جرم ہے جس کی بنیاد پر ہمیں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے؟ وہ ایک ہی جرم ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں
پھر ان کے لیے معیشت دنکا کے الفاظ ہیں، ہم ان کے لیے معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا وہی حال ہو گیا، ہماری معیشت دیکھیں کتنی تنگ ہو گئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے سسکیاں لے رہے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے۔ اس کی واحد ریزن یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو پانچواں فرمایا اس کی حکم و اقامت، کہ جب آپ اس کو پڑھ لو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، پھر اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ لو، اس کی تبلیغ بھی کر لو، اس کے اندر غور و فکر اور تدبر بھی کر لو، اس کو سمجھ بھی لو، تو پھر اس کے نظام کو نافذ کرنا یہ تمہارے اوپر لازم ہے، اس کے حکم و اقامت تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ کتنا پیارا کلام ہے، آپ دیکھیں یہ بیسیکلی وہ لیٹرز ہیں، وہ لو لیٹرز ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لکھے ہیں، اور حضور کے تصدق سے پھر ہماری طرف آئے ہیں۔ یہ ہمارے محبوب کے اور ہمارے معبود کے ہماری طرف لو لیٹر ہیں۔ آپ دیکھیں والدہ گھر ہو اور بچے باہر سے کہیں سے کوئی لیٹر لکھے، کوئی خط لکھے، تو وہ جو ہی اس کو خط موصول ہوتا ہے، اگر وہ خود پڑھ سکتی ہے تو وہ فوراً نکال کر پڑھتی ہے، اور اگر خود پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ ماری ماری پھرتی ہے کہیں اس کو جو ہے وہ پڑھ کر کوئی خط سنا دے۔ اتنا ہم حساس ہوتے ہیں اپنے ان رشتوں کے خطوط کو پڑھنے کے لیے، اور کیا یہ جو لو لیٹرز ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی طرف لکھے ہیں، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ہم ان لو لیٹرز کے بارے میں جانیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے قرآن پاک صرف یا تو الماری کے اندر رکھنے کے لیے رہ گیا ہے، یا پھر ہم نے اگر دولہا اور دلہن کو رخصت کرنا ہو تو اس کے اوپر سایہ کرنے کے لیے رہ گیا ہے، یا پھر ایک مقصد اور رہ گیا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اور اس کا آخری وقت ہو تو اس وقت سورہ یاسین ہم کھول کر اس کے سرانے پڑھ لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جڑیں اور قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے جو دل ہیں ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں؟ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کیا ہمارے دلوں کے اوپر تالے تو نہیں لگ گئے؟ ہم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، اپنے احوال کا جائزہ لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توبہ کریں اور قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 30 ہے، یہاں پر منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں، اور یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں منافقت جو ہے وہ کچھ ظاہری بیماری نہیں ہے، یعنی منافقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چہرے پر ظاہری عیاں ہو جائے، یا چہرے کے اوپر لکھ دیا جائے کہ یہ منافق ہے، یا چہرے کے اوپر داغ دھبے بن جائیں منافقت کے، ایسا نہیں ہے۔ یہ منافقت جو ہے یہ ظاہری بیماری نہیں ہے، یہ ظاہری بیماری نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے پہچاننا ہو کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، تو علی کا نام لیا کرو۔ جس علی کا نام سننے سے اگر لوگوں کے چہرے حشاش بشاش ہو جائیں اور چہرے کھل اٹھیں تو سمجھو یہ مومن ہے، اور اگر جس کے علی کا نام لینے سے جس کا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھنا یہ شخص منافق ہے۔ آج ناظرین کرام ہم اپنا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر آنے سے اور آپ کا نام لینے سے ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور اندر طبیعت کے اندر ایک چین اور فرحت سی محسوس ہوتی ہے تو سمجھے اللہ رب العزت کے کرم سے ہم مومن ہیں، اور اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر آنے سے ہمارے چہرے مرجھا جاتے ہیں تو پھر سمجھو اندر کہیں نفاق کی بیماری موجود ہے، کہیں منافقت موجود ہے۔ تو یہ نفاق کی ایک بہت بڑا جو ٹیسٹر ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا اسم گرامی اور آپ کا ذکر مبارک ہے، اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تو پھر موج لگ گئی، ہم نے جب بھی جاننا ہوتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لیتے، اگر تو چہرہ کھل اٹھتا تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ مؤمن ہے،
اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے اس کے چہرے پہ لعنت پڑ جاتی تو ہم سمجھتے یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، یہ اس کی ہم پہلی آیت مقدسہ کی تلاوت کریں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ مفسرین کچھ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ اس جو روشن فتح ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن زیادہ تر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کیا؟ یہ بیسیکلی ایک معاہدہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ یہ ہم نے 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب ہوا تھا اس کے بارے میں 3-4 دن پہلے بات کی تھی۔ جب وہ غزوہ احزاب ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشرکین مکہ مار کھا کر اور ذلیل و خوار ہو کر واپس مڑتے ہیں، یعنی 20 دن کا محاصرہ کرنے کے بعد اور اپنا ایک سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ قتل کروانے کے بعد پھر یہ 20 دنوں کے بعد ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ جب یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتی ہے، غزوہ خندق اس کو نام دے لیں، یہ جب ہوتی ہے تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خواب کے اندر طواف کعبہ فرما رہے ہیں۔ جب یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب آتا ہے تو حضور صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ چلیں جی عمرہ کے لیے چلتے ہیں۔ جب عمرہ اور حج کی تیاری کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیتے ہیں اور احرام بھی باندھ لیتے ہیں، اور مکہ کی طرف 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ مکہ کے قریب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام وہاں پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جو کفار مکہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان کے وہاں پر ایک تو رشتہ دار تھے کافی اور آپ کی دوستیاں تھیں، اور ایک آپ پر بزنس پرسنالٹی تھے۔ تو جو بزنس پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک مالدار آدمی ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا روب بھی ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام بھیجتے ہیں۔ جب حضرت عثمان ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی 4 لوگوں کا وفد، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کی سربراہی میں 4 لوگوں کا ایک وفد نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب یہ 4 لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں بطور وفد، تو ان کے ساتھ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کچھ واقعات بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ایک تو صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، نہ اپنے پینے کے لیے ہے نہ اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں کوئی تھوڑا سا پانی ہے؟ تو صحابہ پھر ایک چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنا دست اقدس اس کے اندر رکھتے ہیں۔ جب اس کے اندر اپنا دست اقدس رکھتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ 5 انگلیوں سے پھر وہ پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا پانی نکلتا ہے کہ ہم خود پی بھی لیتے ہیں، نہا بھی لیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لیتے ہیں۔ 1400 صحابہ پانی پیتے بھی ہیں، پھر اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، قربانی کے جانور تھے ان کو بھی پلاتے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ سارا جو لشکر ہوتا ہے یہ پانی پیتا بھی ہے اور اس کے ساتھ نہاتا بھی ہے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی کی میت میں جو وفد آیا تھا یہ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ کرتا ہے اس کی جو چند ایک شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ ایک پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری اس کی شرط یہ تھی کہ مکہ سے جو مدینہ کی طرف جائے گا مسلمان ہو کر، مدینہ والے اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو واپس مکہ والوں کے حوالے کریں گے، اور جو مدینہ سے کافر ہو کر واپس مکہ لوٹے گا اس کو مکہ کے اندر رہائش دی جائے گی اور کافر اس کو رکھ لیں گے۔ تو یہ بظاہر اس کی جو شرطیں تھیں وہ بہت کمزور تھیں اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام جو دیکھ رہے تھے وہ نہ تو وہ کفار دیکھ رہے تھے اور نہ ہی پھر بعد میں چند صحابہ نے پھر عرض کی جن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ تذبذب میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابوبکر کیا اسلام جو ہے یہ سچا دین نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ تو پھر یہ اتنی کچی شرائط کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سپہ سالار ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہمارے سردار ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی کلمات دہراتے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ نہیں دیکھ رہے. یعنی یہ بظاہر تو کچی شرائط نظر آ رہی تھی، لیکن جو حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان شرائط کی بنیاد پر پھر آخر رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں، وہ نہ تو وہ مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے. حالانکہ یہ عروہ بن مسعود ثقفی جو تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملتا رہتا تھا. یہ ایران کے بادشاہوں کے پاس جاتا تھا، یعنی جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تھے ان کے پاس جاتا تھا، اسی طرح شام کے بادشاہوں کے پاس جاتا تھا، مصر کے بادشاہوں کے پاس، یہ مختلف بادشاہوں کے جو دربار تھے ان کے ساتھ یہ ملاقات کرتا رہتا تھا. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں جو اس کے پاس خارجہ پالیسی بہت زیادہ اس کا علم تھا. لیکن اس کے باوجود معاہدہ کرتے وقت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دیکھیں یہ کیسا معاہدہ کر رہا ہے. یہ اپنے وہ جو نالج ہے اس کے مطابق تو اس نے بہت سخت شرائط لکھوا لیں، اپنے حق میں لکھوا لیں، لیکن اس کے اوپر جو نتائج نکلے وہ پھر بعد میں مسلمانوں کے حق میں بہت مثبت ثابت ہوئے. بہرحال اس کی تیسری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس سال میں مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمان واپس چلے جائیں، یعنی اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے. اب یہ کتنی بظاہر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مسلمانوں کے لیے بےزتی کا سبب بننے والی شرط ہے کہ احرام باندھ کر آئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں اور مکہ میں داخل ہوئے بغیر ایک لشکر واپس چلا جاتا ہے، تو یہ اس سے بڑی کیا بےزتی ہوگی. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شرط بھی قبول ہے، کیونکہ حضور ہر شرط کو قبول کر کے کسی صورت بھی اس معاہدہ کو طے کرنا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد فرمایا اگلے سال صرف 3 دن کے لیے مسلمان مکہ میں آئیں گے اور طواف کر کے واپس چلے جائیں گے، اور ان 3 دنوں میں جو قریش ہوں گے وہ مکہ چھوڑ کر جو اطراف میں پہاڑیاں ہیں وہاں پر بسیرا کر لیں گے. بہرحال یہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے، ابھی تک اس کے اوپر سٹیپ نہیں لگی تھی. اسی دوران نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن کفار کی قید میں تھے اور ان کو کفار نے جکڑا ہوا تھا. وہ بھاگ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو یہ معاہدہ طے نہیں ہوا ہے، میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، لہذا یہ میری بیڑیاں کھلا دیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام لیکن جو کفار ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ معاہدہ چاہے اس کے اوپر سٹیپ نہیں بھی لگی اور ابھی تک ہمارا یہ لکھا نہیں بھی گیا لیکن ہمارا معاہدہ طے تو ہو گیا ہے، اس لیے اس کو واپس بھیجنا پڑے گا اس دوسری شرط کے تحت. بہرحال نبی کریم علیہ السلام پھر اس صحابی رسول کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس طرح پھر اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ جو قریش کے اور کفار کے جو 30 نوجوان لڑکے تھے، 30 کا ایک گروہ، یہ ہتھیار لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ وہ پہلے غصہ تھا نا کہ غزوہ احزاب کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا تھا، غزوہ خندق کے اندر، اور اس کا بہت زیادہ غصہ تھا. تو یہ 30 نوجوانوں کا گروہ یہ پہاڑی کے پیچھے سے ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو محافظ ہوتے ہیں، قافلہ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان 30 لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر لیتے ہیں. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی آزاد کر دیا تھا، اور جب معاہدہ امن طے ہو گیا پھر حضور نے ان کو بھی چھوڑ دیا تھا. اسی دوران 2 واقعات آتے ہیں. ایک تو جب یہ معاہدہ لکھنے لگتے ہیں نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ شروع میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ یہ کلمات لکھتے ہیں تو وہ جو کفار ہوتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی یہ اعتراض اٹھا دیتا ہے، یہ کہتا ہے جی اگر ہم آپ کے اللہ کو رحمان اور رحیم مان لیں تو پھر تمہارا اور ہمارا جھگڑا کیا رہے گا، لہذا یہ الفاظ مٹائے جائیں. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 الفاظ کو مٹا لیتے ہیں. پھر اسی طرح جب یہ معاہدہ اینڈ پر پہنچتا ہے تو حضور کی جو مہر نبوت تھی اس کے اوپر، وہ حضور کی انگوٹھی کے اوپر بھی مہر نبوت بنی ہوئی تھی، وہ نیچے محمد لکھا ہوا تھا، پھر رسول اور اللہ، محمد رسول اللہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. وہ مہر نبوت ثبت کرتے ہیں اس معاہدے کے اوپر. جب وہ ثبت کرتے ہیں تو کفار پھر اعتراض کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تمہارا اور ہمارا جھگڑا کیا رہے گا، لہذا یہ رسول اللہ کو مٹائیں، محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد بن عبداللہ لکھیں. حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ مٹائیں گے جی، رسول اللہ کا لفظ بھی مٹا دیں اور محمد بن عبداللہ لکھ دیں،
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم رکھ دیتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ نہیں مٹا سکتا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام خود قلم اٹھاتے ہیں اور رسول اللہ کو مٹا کر اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دو لفظ ہیں، ان کو مٹا دینے سے میری رسالت کے اندر کون سا فرق آ جائے گا۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے فیصلوں کو نہیں روکتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام رسول اللہ کو مٹا دیتے ہیں اور وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ معاہدہ مکمل ہوتا ہے، معاہدہ طے ہو جاتا ہے، تو یہ جو کفار کے چاروں جو لوگ ہوتے ہیں، وفد ہوتا ہے، یہ واپس جاتا ہے۔ جب یہ واپس جاتا ہے تو جو آگے سے مشرکین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی موقع ہے، ابھی ان کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار بھی نہیں ہیں اور یہ احرام کے اندر ہیں، ابھی ان کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ وہ جو عروہ بن مسعود ثقفی تھا وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ہمت کبھی نہیں کرنا، کیونکہ میں کئی کفار کے ساتھ ملا ہوں اور میں نے ان کے نوکروں کو اور ان کے غلاموں کو دیکھا ہے اور ان کے سپاہیوں کو دیکھا ہے، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور سپاہیوں کو میں نے دیکھا ہے، ایسی تابعداری کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنا لعاب دان پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، آگے ہاتھ کر لیتے ہیں اور ہاتھ کے اوپر مل کر اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر ملتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے وضو کا جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اتنی محبت اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب کوئی حکم فرماتے ہیں تو وہ دوڑ پڑتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی تعمیل کا جوش رکھتے ہیں۔ کبھی بھی یہ ہمت نہیں کرنا حضور کے ساتھ، یہ مقابلہ کی ہمت نہیں کرنا، وہ جان نثار ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے۔ بہرحال جب یہ معاہدہ مکمل ہوتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احرام اتار دیں اور قربانی کر دیں، ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ نہ تو احرام اتارتے ہیں اور نہ ہی قربانی کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے آتے ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آپ سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو میں کہتا ہوں یہ تعمیل ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ پھر عرض کرتی ہیں کہ آپ ایسے کریں، آپ جو حکم فرما رہے ہیں وہ خود کر دیں تو صحابہ پیچھے سے خود کر لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پھر احرام بھی اتار دیتے ہیں اور جو اپنی قربانی ہوتی ہے وہ بھی کر دیتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دیکھ کر وہاں پر قربانی کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ صلح حدیبیہ مکمل ہوتا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا، اس دوران ایک اور بہت اہم یہاں پر پوائنٹ رہ گیا کہ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھے، بلکہ یہ وفد واپس جا رہا تھا، ابھی ادھر پہنچا نہیں تھا، تو ادھر سے ایک خبر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پہنچتی ہے اور عام ہوتی ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، سبھی کو فرماتے ہیں کہ فردر سبھی آ کر بیعت کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ سبھی لوگ جب ایک ایک کر کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کے لیے، پھر اینڈ پر نبی کریم علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہاں سے یہ کیڑا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو حضرت عثمان کے قصاص کے لیے وہ بیعت نہ لیتے، لیکن اس بات کو نہیں دیکھتے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان کی طرف سے جو بیعت لی، کیا مردہ کی بھی بیعت لی جاتی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، اسی لیے تو ان کی طرف سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت لی، کیونکہ وہ زندہ تھے اور زندہ کی طرف سے ہی بیعت لی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو صلح حدیبیہ یہ مکمل ہوتا ہے، یہاں پر آیت نمبر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح کا جو انعام ہے وہ عطا فرمایا۔ اس فتح سے مراد فتح خیبر ہے، جو کہ صلح حدیبیہ کے پھر کچھ دیر بعد ہی
اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح خیبر عطا فرمائی۔ خیبر کا جو ایک بہت بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا، وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، جو کہ اس صلح حدیبیہ کے جس کا سبب بنا۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پر ایک آیت مقدسہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار پر شدید ہیں اور رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہم کفار کے معاملے میں تو نرم ہیں لیکن آپس میں سخت ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مسالک کے پیچھے اور مذاہب کے پیچھے ہم ایک مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتے، کفار شمار کرتے ہیں۔ لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی میت والوں کا یہ شیوہ نہیں ہے، حضور کے غلاموں کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کا شیوہ یہ ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ناظرین کرام لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب حلقہ یاراں ہوتا ہے ہم اپنے اور پرائے کی پہچان بھول چکے ہیں، ہم اپنوں کے درمیان فولاد کی طرح ہوتے ہیں اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں کفار کے معاملے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے۔ یعنی جب کوئی ایمان لا چکے، جب کوئی اللہ رب العزت کے توحید کا اقرار کر لے، مسلمان ہو، تو اس کا برا نام نہیں پکارنا چاہیے۔ پھر ایک تو ہے نا بچپن سے برا نام لکھ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ ایک نک نیم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یعنی جب کوئی بڑا آدمی ہو جاتا ہے اس کا نام تو ٹھیک ہوتا ہے، کوئی اچھا نام ہوتا ہے، لیکن اس کو برے القابات سے پکارا جاتا ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، فرمایا جب وہ ایمان لے آئے تو پھر اس کو برے ناموں سے نہیں پکارو، پھر وہ مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہے، اس کو خوبصورت ناموں سے پکارو، یعنی برے ناموں سے پکارنے سے منع فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، آپ فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا بشرطے کہ تم اپنے ایمان میں سچے ہو۔ تو یہ جو لوگ اس مسلمان ہو کر یا کسی تنظیم کا حصہ بن کر، کسی انقلابی تنظیم کا حصہ بن کر پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ بھلے آپ کا احسان نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا آپ کے اوپر کرم ہے کہ اس نے آپ کو ایک مشن کے لیے سلیکٹ فرما لیا ہے، ایک کام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو سلیکٹ فرما لیا ہے۔ لوگ تھوڑا سا کام کر کے دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بیسیکلی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، جس سے وہ کام لینا چاہے وہ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم سورۃ الطور کی چند آیات لے رہے ہیں، 27واں پارہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفہ میں ہے، والبیت المعمور، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم۔ یہ جو بیت معمور ہے یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر چوتھے آسمان پر اسی طرح کا فرشتوں کا بھی ایک کعبہ ہے، اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، یہاں پر اس کا ذکر تھا تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ آج کا آخری اور بہت ہی پیارا مضمون سورۃ النجم شروع ہو رہی ہے، تو اسی پر ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ النجم کی پہلی آیت والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا، جب وہ نیچے اترا۔ یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام سفر معراج سے واپس لوٹے تو آپ جب واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے مڑ کر پھر اللہ رب العزت کی طرف اوپر دیکھا، تو جب آپ نے اپنا والضحیٰ کا سونا مکھڑا اوپر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے اس مکھڑے کو تارے کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تارے کی جو واپس لوٹ رہا تھا یعنی نیچے اتر رہا تھا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں صحبت سے نوازنے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ یعنی تم نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں بات کرتے ہو
اور حضور کے علم میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہو، آؤ میرا نبی، یہ تو دنیا کے راستے ہیں نا، دنیا کے راستوں کے اوپر پھر سائن لگے ہوتے ہیں، مطلب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کو آگے سے سائن بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اس طرف جائیں گے تو لاہور آ جائے گا، اور اگر اس طرف چلے جائیں گے تو اسلام آباد آ جائے گا، یہ نشانیاں لگی ہوتی ہیں۔ لیکن جب میرا نبی عرشوں پر گیا تو وہاں پر کون سے سائن بورڈ لگے ہوئے تھے؟ وہاں پر کہاں پر راہداریاں لکھی ہوئی تھی؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا نبی وہاں پر بھی نہیں بولا، نہ تو رستہ بھولا اور نہ ہی رستہ بھٹک کر کسی اور رستے پر گیا، اس کو سارے رستے یاد بھی تھے، اور جو رستہ اس حبیب کی طرف جاتا تھا وہ اسی کی طرف گیا۔ پھر وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کر لی ہے۔ پھر ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا۔ یہ جو ناظرین کرام، جو عربی زبان کے اندر کثرت حروف ہوتے ہیں، یہ کثرت معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی حروف کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں دنا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، یعنی نبی کریم علیہ السلام قریب ہوئے۔ یہ جو حضور کا قریب ہونا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے 3 حروف سے بیان فرمایا، دال، نون اور الف، دنا۔ آپ سمجھ لیں 3 قدم آقا کریم علیہ السلام اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت کے قریب ہوئے۔ فتدلی، پھر فا، تا، دال، 2 لام ہیں یہاں پر چونکہ شد ہے، اور یا، 6 حروف اللہ رب العزت نے فرمایا۔ 3 حروف کے ساتھ فرمایا کہ میرا محبوب میرے قریب ہوا، اور 6 حروف کے ساتھ فرمایا کہ میں اپنی شان کے مطابق اس کے قریب ہوا اور اس کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت ایک طرف اپنے حبیب کے قریب ہونے کو بیان فرما رہا ہے، اور دوسری طرف کثرت حروف کے ساتھ فرمایا فتدلی، پھر میں خود اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر فکان قاب قوسین او ادنی، کتنا قریب ہوا؟ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ ناظرین کرام، وقت بہت کم ہے، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ حضور شیخ الاسلام کا ایک خطاب ہے سفر معراج، دراصل وہی جو 15ویں پارے میں ہم نے ذکر کیا تھا آپ کا خطاب، کہ سفر معراج دراصل میں سفر محبت ہے۔ یہ خطاب لازماً سماعت فرمائیے گا، بہت پیارا خطاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے پھر اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ بات کی ہے حضور شیخ الاسلام نے، کہ سفر معراج اصل میں سفر محبت تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی۔ یہاں پر دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، یعنی ہم اگر کسی کو کہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی بات بتاؤں، اب یہ کیا طریقہ ہوگا؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہی اسلوب اختیار فرمایا، فرمایا میں نے اپنے حبیب کی طرف وحی فرمائی۔ مولا کیا وحی فرمائی؟ فرمایا اگر یہ بات آپ کو بتانا ہوتی تو اتنی خلوت میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ بات عام کرنا مقصود ہوتی، جو میں نے راز و نیاز کی باتیں کی، اگر وہ عام کرنا ہوتی، آپ سب کو بتانا ہوتی، تو پھر اتنی خلوت میں کیوں بلایا؟ فرمایا ما اوحا، بس جو بھی بات کی میں نے بات کی، میں نے اپنے محبوب سے گفتگو کی۔ تو یہ وہی وہ جو ہم نے سفر معراج ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا نا، جب 15ویں پارے کی ابتدا میں، تو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت بہت کچھ بتانا بھی چاہتا ہے اور بہت کچھ راز میں بھی رکھنا چاہتا ہے، کہ کچھ میرے اور میرے محبوب کے بندے کے درمیان راز کی باتیں رہ جائیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا میں نے بات کی، لیکن جو بھی بات کی وہ آپ سے شیئر نہیں کرنی، وہ ہماری راز کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بے شک انہوں نے اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم تو ایک بار دیکھنے پر جھگڑا کر رہے ہو نا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے دوبارہ پھر دیکھا، یعنی جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اس دفعہ پھر مڑ کر دیکھا۔ آپ ایک دفعہ دیکھنے پر بات کر رہے ہو۔ عند سدرۃ المنتہا، جب سدرۃ المنتہا کے قریب تھے، عندہا جنت المأویٰ، وہیں پاس ہی پھر جنت المأویٰ بھی ہے۔ پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی ایک تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی، کہیں اور توجہ نہیں ہوئی، اور نہ ہی اللہ رب العزت یہ اپنے محبوب کے دیکھنے کے انداز کو بیان فرما رہا ہے
کہ میرا محبوب دیکھتا بھی رہا، نہ کسی اور طرف مائل ہوا اور نہ ہی آپ کی نظر مبارک حد سے تجاوز کی۔ لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا وہ جو سفر معراج ہے اس کے بارے میں بات کی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازماً سفر معراج اصل میں سفر محبت ہے، حضور شیخ الاسلام کا یہ خطاب لازماً سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔